سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دوست ایمان والے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ رکوع میں ہوتے ہیں. اصل ترجمہ تو یہ، لیکن ہمارے حنفی مفتیان ترجمہ میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کیا یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے؟ تمہارے دوست ایمان والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ رکوع. بھائی وہم خاشعون کا مطلب رکوع کرنا نہیں ہے. خاشعون تو خشوع کو کہتے ہیں. اگر خاشعون کا مطلب رکوع کرنا ہوگا تو پھر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. کیا مطلب نمازوں میں رکوع کرتے ہیں؟ مومنین سے رکوع تھوڑی، رکوع تو سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب اخلاص سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. حنفیوں کو قرآن سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جتنی خدمت احناف نے قرآن کی ہے شاید اتنی خدمت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے. جواب دیجیے. کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب جواب نہیں دیں گے. آپ سے جمعے میں سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کو جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اس کو کہا وہ تھا ہی نافرمانوں میں، یعنی پہلے سے ہی نافرمان تھا. میں نے اس کا جمعے میں بھی جواب دیا تھا. وکانا من الکافرین کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کافرین میں سے تھا. کانا بمانا سارا بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، سارا کا مطلب وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ ہم نے یہ جو بار امانت ہے نا شریعت، یہ ہم نے پہاڑوں پر اور آسمانوں اور زمینوں پر بھی پیش کی لیکن وہ ڈر گئے. انسان نے اس پیشکش کو قبول کر لیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، وہ ظالم بھی اور جاہل بھی تھا. اگر کانا کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی، تو کیا انسان ظالم اور جاہل تھا؟ یہاں کانا کا مطلب ہے سارا. وہ بار امانت تو اس نے قبول کر لی، قبول کرنے کے بعد وہ ظالم بھی ہو گیا اور جاہل بھی ہو گیا. ظالم کا مطلب عمل میں بھی گڑبڑ کی اس نے اور علم بھی حاصل نہیں کیا. جیسے وہاں کانا سارا کے معنی میں ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ لوگوں کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے اعتراض کرنے کا. السلام علیکم حضرت داڑھی کی. اچھا کچھ لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں کس کوئی مولوی اس کا جواب نہیں دے گا دیکھنا، حالانکہ سارے مولوی اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. کوئی مولوی تم کو یہ نہیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں، سارے مولوی بتا رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی مولوی یوں نہیں، یہ منجن ہے مارکیٹ میں بکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ ایسے کہتے ہیں، مولوی لوگ ایسے کہتے ہیں، حالانکہ مولوی لوگ ایسے کہہ نہیں رہے ہوتے. ایک صاحب ہیں انہوں نے کہا مولوی کہتے ہیں تراویح کے بغیر رمضان کا روزہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ مولوی ایسا نہیں کہتے. سارے مولوی کہتے ہیں تراویح الگ عبادت ہے، رمضان کا روزہ الگ ہے. نیچے لوگ کہتے ہیں ہاں مولوی تو بڑے نالائق ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. سب مولوی ایسے. ایک نے کہا سب مولویوں نے منجن بیچا ہوا ہے، قبلہ اول بیت اللہ ہے، حالانکہ سوری قبلہ اول بیت المقدس ہے، حالانکہ قبلہ اول تو بیت اللہ تھا. ابے پاگلو، اول جو ہے نا یہ امر اضافی میں سے ہے. دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز کو اول کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف، تو اس لیے اس دوسرے عمل کے مقابلے میں بیت المقدس کو اول کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کے مطابق نہیں اول کہا جاتا. تبھی قرآن کہتا ہے وما جعلنا، وہ کیا ہے، وہ جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں ہے جس نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو. حضرت انس بن مالک کی عمر بہت لمبی تھی، تو وہ جب بوڑھے ہو گئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ وہ اصحاب رسول جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو، بیت المقدس بھی اور بیت اللہ بھی، تو میرے سوا کوئی بھی زندہ نہیں ہے ان صحابہ میں سے. تو دونوں قبلوں میں ان کی مراد کیا تھی؟ دوسرا قبلہ بیت اللہ اور پہلا قبلہ بیت المقدس. تو وہ جو لاسٹ میں جو بیت اللہ بنا ہے نا، اس کے مقابلے میں ہم بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں. اول اور ثانی امور اضافیہ میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں. تو کسی نے یہ بھی منجن بیچا ہے کہ مولوی لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے کہ قبلہ اول ہمارا بیت المقدس تھا، حالانکہ قبلہ اول تو اصل میں ہمارا بیت اللہ تھا. تو جب آپ کیڑے ہی نکالنے پر آ جاؤ نا، کسی قوم کی دشمنی ہو جائے آپ کو، تو بس پھر پھینکتے رہو بیٹھ کے، اور آپ کے بیوقوف مریدین بھی مانجا لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یاد ہے نا ہمارے ایک ٹیچر، یہ ہمارے اسکول میں، اللہ معاف فرمائے ٹیچروں کے بارے میں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے، وہ جب بھی آتے اپنی تعریفیں شروع کر دیتے. میں ایسا ہوں، میں بہت قابل ہوں، میں نے یہاں سے پڑھا، میں نے وہاں سے پڑھا. ہم روز سنتے، ہم کہتے ویل ڈن، بہت اچھا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، سر کی قابلیت. دوسرے دن تیسرے دن یہ جو رافع واسے ہیں نا، ان کے ابا میرے کلاس فیلو ہیں، ان سے بھی پوچھ لینا، وہ بھی بتائے گا کہ صحیح، کیونکہ یہ لپیٹنے کا انہوں نے شروع کیا تھا ان کے ابا نے. پھر وہاں سے سب طلبہ نے کاپی کیا. وہ عارف صاحب نہیں ہے، تو وہ میرے کلاس فیلو 9th میں نا، تو سب سے پہلے انہوں نے لپیٹنا شروع کی. تو وہ میں بتاتا ہوں وہی پورا واقعہ، وہ گواہ ہے اس پر، آپ اس سے بھی پوچھ لو، وہ کہے گا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو وہ روزانہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں، میں بہت قابل استاذ ہوں. ایسی تعریفیں کرتے کہ 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، وہ ایسا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے کہ باقی سارے ٹیچر کو کچھ بھی نہیں آتا، بس انہی کو سب کچھ آتا ہے. جب کافی دن ہو گئے نا، پھر ہم تھک گئے. ہم نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. آپ ہی ایک ٹیچر ہے دنیا میں، آپ ہی کو آتا ہے پڑھانا، بھی آپ کو آتا ہے تربیت بھی آپ کو آتی ہے، کانفیڈنس بھی آپ میں زیادہ ہے، اور نیک بھی آپ سب سے زیادہ ہے. جب بہت ہو گیا نا، تو پھر جب وہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے جو کلاس فیلو نا عارف صاحب، میں نے دیکھا ایک دن ڈیسک کے نیچے نا بیٹھ گئے، یوں یوں ڈیسک سر دیکھے بھی نہیں، کیونکہ مارتے بہت تھے، وہ بہت سخت تھے وہ. تو یوں یوں نا، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، لپیٹ رہا ہوں.
یہ پھینکے جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, لپیٹ رہے ہیں. اچھا پھر میں نے دیکھا سارے طلبا نا شروع, جب وہ سر آتے اور اپنی تعریفیں شروع کر دیتے تو پوری کلاس مانجا نہیں لپیٹتے جیسے, پتنگ کا مانجا دیکھا ہے کبھی کیسے لپیٹتے ہیں, یوں کر کے. تو وہ پھر وہاں سے نا یہ لپیٹنے کی ٹرم ہمارے اسکول میں مشہور ہو گئی. بھائی وہ پھینک رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, مانجا پھینک رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, لپیٹ رہے ہیں. تو اللہ معاف فرمائے, ٹیچر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ٹیچر کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ بس کرو یار, آپ اپنی تعریفیں اس طور پہ تو نہ کرو نا کہ دوسرے سارے منجن بیچ رہے ہیں اور میں اکیلا ہی ہوں. ایک دن کیا ہوا, ہم بھی پھر ان کی تعریفیں سن کے شروع میں بہت متاثر ہو گئے, یار ٹیچر تو صرف یہی ہیں. وہ اتنے واقعات سناتے کہ اب دوسرے ٹیچروں کو نا ان سے جیلسی شروع ہو گئی, کیونکہ جب بھی کوئی دوسرے ٹیچر آتے ہم کہتے وہ سر وہ ہیں, اصل وہ ہیں. مجھے یاد ہے ایک دن ہمارے ایک ٹیچر کو غصہ آیا اور ڈنڈا اٹھا کے نا سب کو کوٹا انہوں نے, بولا پھر انہیں سے پڑھو, مجھ سے نہیں پڑھنا. کیونکہ جب بار بار نا انہیں کی تعریفیں طلبہ کر رہے, تو جیسے وہ بیچارے ٹیچر, اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, دنیا سے چلے گئے تو اللہ مغفرت کرے, ٹیچر کی بے کرامی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اسکالر کو, ٹیچر کو بھی تو یہ چاہیے کہ آپ ایسا امیج اپنا بنا کے پیش نہ کریں کہ لوگوں کو باقی سارے بے وقوف لگیں اور ایک آپ ہی لگیں دنیا میں عقل مند. آج یوٹیوب پہ ایسے اسکالرز ہیں کہ جب آپ ان کی تقریریں سنو آپ کو لگے گا یہی ہے دنیا میں, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, منجن بیچ رہے ہیں. اور ان میں ہر اسکالر سب کی نفی کر رہا ہوگا, زبان سے نہیں کہتے, وہ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ میں آیا ہوں اصل میں, جو ابھی ایک پیکج لے کر آیا ہوں دین کا, میں ہوں اصل, باقی یہ سارے منجن بیچ رہے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسی تقریر آیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے, نہیں شروع, اس سے وہ بھی ہو جائے گی, ایکسرسائز بھی ہو جائے گی آپ کی, اور متاثر بھی نہیں ہوگا, لپیٹنے کا عمل کیا ہوگا, شروع ہو جائے گا. بولے کہ پھینکے جاؤ. بھائی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ تو اکیلا ہی پیدا ہوا ہے اور باقی سارے بیکار ہیں. اسلام کیا اللہ 4-6 آدمیوں پہ ڈیپینڈ کر دے گا؟ بولو, اسلام آخری دین ہے, قیامت تک حفاظت ہوگی اس کی, کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 4-6 مذہبی اسکالرز پہ اللہ اسلام کو ڈیپینڈ کر دے کہ جی 4-6 ہیں جن پر اب یہ صحیح دین ان کے پاس ہے؟ نہ 4-6 لاکھ 4-6 کروڑ تو ہو سکتے ہیں, وہ 4-6 افراد نہیں ہو سکتے. تو علماء, جو جمہور علماء جس طرف جا رہے ہو نا, اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو 4-6 آدمیوں کی بات معتبر نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہم دلیل کو دیکھیں گے کس کی, تو کیا بات ہے, اللہ نے 4 آدمیوں کو دلیل سمجھا دی, 4000 کو سمجھ میں نہیں آئی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے.